السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب ایک سوال تھا۔ جی آج کل سماج میں دیکھنے کو مل رہا ہے زیادہ تر یووا لڑکے لڑکیوں میں کہ اگر محبوب نہیں ملا تو ہم آتم ہتیا کر لیں گے، گھر سے بھاگ جائیں گے، مطلب ایسی ایسی دھمکیاں گھر کو دیتے رہتے ہیں۔ تو اس کا اس میں کیا ہونا چاہیے جو لڑکے لڑکی سدھار میں آ جائے؟ دیکھیے ذاکر بھائی، ایسا تو کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جو انبیاء، یعنی ہمیں ایک سبق ملتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے قصے سے، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کس کی یاد میں اتنے تڑپے، کس کی محبت میں اتنے تڑپے، یعنی اپنے بیٹے خود حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اس قدر تڑپے کہ یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، یعنی میرا رنج، میرا غم، یعنی سب کچھ اللہ کے لیے قربان ہے۔ میرا رنج ہوگا وہ بھی اللہ کے لیے، میرا غم ہوگا وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو عشق جو ہوتا ہے، عشق حقیقی، وہ انسان کو بے صبر نہیں بناتا بلکہ باصبر بناتا ہے، انسان کو اللہ کی طرف جھکا دیتا ہے۔ عشق جو ہے وہ اللہ سے جڑنے کا ایک راستہ ہے، اللہ کی طرف جھکنے کا ایک راستہ ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں آج کل اپنے نوجوانوں کو کہ وہ کس قدر، لیکن عشق بھی دو طرح کا ہے، ایک عشق مجازی اور ایک عشق حقیقی۔ لیکن ہمارے لیے جو راستہ ہے، جو اللہ سے ہمیں راستہ جو جوڑے گا، جو محبت ہمیں اللہ کی طرف لے کے جائے گی، وہ عشق حقیقی ہے۔ عشق مجازی تو دنیا کا ہے، تو اس چکر میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ نے بھی روکا، اللہ کے رسول نے بھی روکا، اللہ کے رسول کی تعلیمات بھی یہی ہے، اور یہی مشن رہا ہے اللہ کے رسول کا کہ ہم برے راستوں سے بچیں اور اچھے راستوں کی طرف چلیں۔ قاری صاحب، جو یہ یووا لڑکے لڑکے ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت مطلب تار تار کر دیتے ہیں، گھر سے بھاگ جاتے ہیں، کہیں بھی جا کے شادی کر لیتے ہیں، یہ مطلب اپنے ماں باپ کی عزت نہیں سمجھتے، تو آپ انہیں کیا سندیش دینا چاہو گے؟ میرے بھائی، ابھی میں نے کہا ہے پچھلے سوال میں بھی کہ عشق اصل اللہ سے کرو۔ جی جی اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اب دنیا سے محبت لگے ہوئے ہیں، کوئی ڈھنگ نہیں، کوئی طرز نہیں، کوئی عمل نہیں، یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھوڑی ہے نہیں، بالکل کہ انسان اپنی نسوں کو کاٹ لے اور اس قدر بے قابو ہو جائے کہ اپنی جان تک دے دے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر ہم نے اس محبت کے چکر میں اپنی جان کو قربان کر دیا تو کیا جان کو قربان کر کے جنت مل جائے گی؟ ہرگز، کسی قیمت پہ نہیں مل سکتی۔ بالکل تو یہ طریقہ نہیں رہا ہے صحابہ کا۔ محبت کی ہے اللہ اور اس کے رسول سے، محبت کریے اپنے والدین سے، جن کا حق اور مستحق ہے، جو مستحق ہیں حق کے، ان کو تو آپ حق دے نہیں رہے ہیں۔ والدین کی اس قدر نافرمانی ہے۔ بچوں کو محبت کریے، نہیں کرنی ہے۔ بیوی سے محبت کریے، نہیں کرنی ہے۔ حلال محبتوں کی طرف تو آنا نہیں ہے، حرام کی طرف جا بھاگتے ہو۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ نہیں ہے، نہ قرآن کی تعلیمات ہے، نہ رسول اللہ کی تعلیمات ہے، کسی کی بھی تعلیمات نہیں ہے۔ پھر ہم کیوں جا رہے ہیں ان راستوں کی طرف؟ اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے، قاری حرام صاحب، محبت سے روکتا ہے۔ ایک سوال ہو رہا ہے اسی بیچ میں، جی، سچی محبت کیا ہوتی ہے؟ سچی محبت اللہ سے کرو۔ سچی محبت دنیا میں کسی سے نہیں ہو سکتی، جی لیکن ایک حدود ہے، محبت کرنا ناجائز نہیں ہے، اس کی حدود ہیں۔ اللہ کے رسول نے جس طریقے سے بتایا اس طریقے سے آپ محبت کریے۔ کون کہتا ہے؟ جو طریقہ ہمارے اکابرین کا رہا ہے، جو طریقہ رسول اللہ کا رہا ہے، آپ اس طریقے پر عمل کریے۔ کون روکتا ہے محبت کرنے سے؟ میں مانتا ہوں مفتی صاحب، یہ جو دنیاوی محبت ہے جھوٹی محبت ہے کہ بھائی میں اس کے بنا مر جاؤں گا، اس کے بنا زہر کھا لوں گا، اپنے ہاتھ کی نس کاٹ دوں گا، یہ شاید فیک محبت ہے۔ جو اصل محبت ہے تو انشاءاللہ اللہ سے اور اس کے اللہ، رسول سے ہے، جی جی، تو مطلب وہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت آخرت میں بھی آئے کام گی۔ آئے گی۔ تو انشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مطلب اس پہ جو ہمیں سمجھایا اور اتنی اچھی بات بتائی ہے اصلاح کی۔ اور میں جو اتنے بھائی ہمارے بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی یہ کہوں گا کہ بھائی اگر سچی محبت کرنی ہے، اچھی محبت، تو وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے کریں، جو کہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت بے میں بھی شک، کام بے آئے شک۔ گی۔ اور بھائی اگر کسی بھائی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو انشاءاللہ کمنٹ کر کے بتائیں، انشاءاللہ اس کے سوال کا ہم انشاءاللہ جواب دیں گے۔